ہم ادھر وعدہ کر کے آئے تھے آپ ہماری جان چھڑا دیں اور ہمیں پکا کر دیں، ہمیں پرماننٹ جاب پہ پرماننٹ کر دیں اور جناب پھر ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں اب تو آپ کو ہم نے کر دیا آپ کی خاطر 1.4 بلین 1.5 ارب ہندوستانیوں کو ناراض کر دیا آپ کی خاطر، ان پہ 50% سے لے کے 90% تک کے ٹیرس لگا دیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے وہ کیا، ہم نے آپ کی پی ٹی آئی سے جان چھڑائی اور ہم نے آپ کو ہمارا وعدہ تھا الیکشن میں ان کو کہ عمران خان کو چھڑائیں گے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے ہمارا وعدہ تھا، ہمارے اپنے سینیٹر سے ہمارا وعدہ تھا، ہمارے کانگریس مین سے ہمارا وعدہ تھا، ہمارے لابیسٹ سے ہمارا وعدہ تھا، لیکن ہم نے کسی کو خاطر میں نہیں لائے اور آپ کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے۔ کون؟ جس قبلہ اول کے لیے ہم پچھلے 70-80 سال سے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ استعمال کرنے والا صرف ایک ملک اسرائیل میں نہ جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے۔ تو اب ہم اس ملک میں جا کے اپنے ہی فلسطینیوں کے لیے قبلہ اول کے خلاف ہمیں لڑنا ہوگا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ولایت آفیشیل اور میں مطلوب ولایت آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب پاکستان کے حالات اس وقت بہت ہی انٹرنیشنل لیول پہ عالمی دنیا کے اندر، بین الاقوامی سیاست کے اندر، بین الاقوامی تجارت کے اندر پاکستان بری طرح پھنس چکا ہے۔ ہمارا دل تو نہیں کرتا پاکستان کے متعلق ایسے سخت الفاظ بولتے ہوئے، لیکن اگر ہم چور کو چور نہیں حاجی صاحب کہیں گے، بیمار کو بیمار نہیں پہلوان کہیں گے، تو ہم اب دراصل یہ منافقت، یہ ہپوکریسی کسی غیر سے نہیں اپنی قوم سے بڑا کیوں کریں گے؟ کم از کم ہم نہیں کریں گے۔ تغمے بصالت اور یہ رسالت اور یہ بصالت کیا کیا، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عوام کو اویئر کرنا ہے۔ ذمہ داری ہے، ذمہ داری اس لیے کہ جو کام ہم پچھلے 3 دہائیوں سے کر رہے ہیں اور سیاست 4 دہائیوں سے کر رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ اپنی قوم، اپنے وطن، اپنے ملک، اپنی دھرتی کے ساتھ مخلص رہنا، انصاف کرنا اور اس کے انصاف کے لیے کوشاں رہنا۔ جناب آج کی بڑی خبر یہ ہے، وہ خبر کیا ہوئی، وہ ایک قسم کا ایک وعدہ یاد دلایا گیا ہے جو ریسنٹلی عہد و پیما ہوئے ہیں، جو ریسنٹلی جو ماضی قریب میں ہم بہت سے وعدے کر کے آئے، پھر ہم نے 27ویں ترمیمیں کی، پھر ہم نے بھارت کے ساتھ جنگوں میں تغمے بانٹے، اپنے لیے اپنی لا تعداد اور تا حیات حدود مقرر کی۔ کس بنا پر؟ انہی وعد و عہد و پیما کے انہی وجہ سے، کیونکہ ہمیں آشیرواد ہو چلی تھی اوپر والے اقاؤں سے، جن کے وہ تھے نا کہ جن کے کہنے سے بھی ہم کانپتے تھے، آج وہ ہم ان کے بہترین دوست اور ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ اور اب وقت آیا اس دوست نے جس نے یہ سارے احسانات کیے، جس نے یہ سارے آپ کے اوپر یہ ساری شفقتیں کی، محبتیں کی، نچھاور کیے آپ پہ یہ محبتوں کے پھول، اب اس نے بلا لیا ہے اور اس نے کہہ بھی دیا ہے جو وعدہ کیا ہے وہ نبھانا پڑے گا، روکے خدائی ساری روکے زمانہ تجھ کو آنا پڑے گا۔ تو وہ اب جناب اب تو یہ بات یہاں تک محدود نہیں ہوئی، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تسی ساڈا کام کرا دیو، اسی تہاڈا کام کرا دیاں گے۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہارا کرا دیا بھائی، اب آپ فیلڈ ماسٹر بن کے بیٹھ کے ہو، بھارت کو بھی ہم نے ہرا دیا، ہم نے 8 تک گرائے آ گیا، آپ نے خود کہا سارا اب رہنے دو، بہت ہو گیا ہے، ورنہ ہم تو گراتے جاتے، ان کے جہاز گراتے جاتے
اور ہم یہاں تک تھے کہ ہم نے پوری انڈین ایئر فورس کو ہی جو ہے گراؤنڈ کر دینا تھا اگر آپ نہیں روکتے ہمیں تو اگر جب انہوں نے ہماری خاطر یہ چھلانگیں لگائیں، یہ محنتیں کی، یہ محبتیں کی، تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان محنتوں کے محبتوں کے جواب میں جو ہم نے ان کو اپنے ہاتھ دیے تھے، وعدے دیے تھے، ان کی عہد و پیما کرتے، ان کو ایفا کرتے ان وعدوں کو. تو وہ جناب اب اس کے پیچھے لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارے سامنے کہ آگے موت ہے، آگے بڑھیں تو موت ہے، پیچھے ہٹیں تو کھائی ہے، یا کھائی میں گرتے ہیں یا آگے بڑھیں تو دیدہ وہ موت ہے. تو پھر اب ہم کریں تو کریں گے. ہمارا حال اس وقت پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا اور ان چند جرنیل جو فائدہ اٹھانے والے جرنیل ہیں، ان کا حال اس وقت یہ ہو چکا ہے جیسے وہ کسی سکھ کا ہوتا ہے جو بند گلی میں پھنس کے رہ جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، گلی آگے سے بند ہے، دیوار چونی ہوئی ہے، پیچھے ہٹتا ہے تو ڈانگے سوٹے لے کے شہر کا موب کھڑا ہے سارا، اور پھر ادھر بھی خیر نہیں ہے. اب خدا خیر کرے، جائیں تو جائیں کہاں. خبر یہ ہے جناب کہ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل صاحب کو خصوصی یاترا پہ واشنگٹن ڈی سی طلب کر لیا ہے. اب یہ یاترا کوئی چڑھاوے کے لیے تو نہیں، یہ یاترا کوئی اتنی خیر سگالی کی تو نہیں کہ جس کے اندر جناب وہ بس پیار و محبت، گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹ کی باتیں ہوں گی. انہیں بھی پتہ ہے، بلانے والے کو بھی پتہ ہے کہ لینے والا کیا لے کے آئے گا، جانے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو کیا دوں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئے ہو تو کی لا کے آئے ہو تو چلے ہو تو کی دے کے جاؤ گے، نہیں، دونوں طرف سے دینا پڑنا ہے. تو جناب دوسرا اس میں یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو تو زمینی حقائق کا پتہ ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلوب رائج نے آج کا یہ بلاگ شروع کر کے اصل بات کی طرف نہیں آ رہا. میں سوچ رہا تھا کہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے سے محبت کرنے والے، مجھے دیکھنے والے خود بھی اندازہ لگائیں کہ بھلا وہ کون سے عہد و پیمان تھے جن کی طرف جنرل صاحب جاتے ہوئے، فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہوئے ڈال رہے ہیں. وہ کون سا ایسی بڑی بات ہے، بڑے لیول پہ کی کوئی ہٹ ہے جس کی طرف جنرل صاحب ڈال رہے ہیں، تو آخر اس کا پتہ کرنا چاہیے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ بھی ذرا سوچیں تو یقیناً آپ پہنچ گئے 100%. تو وہی بات ہے، ہم ادھر وعدہ کر کے آئے تھے کہ آپ ہماری جان چھڑا دیں، ہمیں پکا کر دیں، پھر ہمیں پرماننٹ جاب پہ پرماننٹ کر دیں، اور جناب پھر ہم آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں اب تو آپ کو سارا کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو گیا، ہم نے کر دیا آپ کی خاطر. 1.4 بلین، 1.5 ارب ہندوستانیوں کو ناراض کر لیا آپ کی خاطر. ان پہ 50% سے لے کے 90% تک کے ٹیرس لگا دیے. ہم نے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے وہ کیا، ہم نے آپ کی PTI سے جان چھڑائی، اور ہم نے آپ کو ہمارا وعدہ تھا الیکشن میں ان کو کہ عمران خان کو چھڑائیں گے. انسانی حقوق کی تنظیموں سے ہمارا وعدہ تھا، ہمارے اپنے سینیٹر سے ہمارا وعدہ تھا، ہمارے کانگریس مین سے ہمارا وعدہ تھا، ہمارے لابیسٹ سے ہمارا وعدہ تھا. لیکن ہم نے کسی کو خاطر میں نہیں لائے، اور آپ کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، آپ کے ساتھ محبتیں بڑھائی ہیں. تو اب جناب پاک فوج کو تو پتہ ہے کہ حماس کو ریپلیس کرنا پاک فوج کو کتنا مہنگا پڑے گا. ان کو یہ ہنر سونپا گیا ہے، یہ جاب سونپا گیا ہے کہ یہ غزہ میں جا کے وہ حماس، جس کو اسرائیل کی دنیا کی سب سے سخت آرمی، کوئی مانے یا نہ مانے مگر حقیقت خود کو خود منوا لیتی ہے، وہ دنیا کی سب سے مضبوط آرمی ہے. امریکہ، چین، سارے اس کے آگے بے بس ہیں. وہ جتنے بڑے بھی، اس ملک نے کو حماس نے
بے شک آپ نے لاکھوں لوگ مروا لیے لیکن ناکوں چنے چبوا دیے. اب پاکستان کی باری ہے. اب انہوں نے ان سب نے مل کے یہ پلان کیا تھا کہ پاکستان کو اس میں انوالو کرتے ہیں کہ ان کا اثر صرف پاکستان ہی شاید نکال سکے اور دنیا کی کوئی فوج ان کو ڈس آرم نہیں کر سکتی. تو اس لیے اب پاکستان فوج کے اندر سے جو ریزسٹنس ہے، اندر سے جو مزاحمت ہے افسران کی، جوانوں کی، ارے کون جس قبلہ اول کے لیے ہم پچھلے 70-80 سال سے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ استعمال کرنے والا اسرائیل کے صرف ایک ملک اسرائیل میں نہ جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے. تو اب ہم اس ملک میں جا کے اپنے ہی فلسطینیوں کے لیے قبلہ اول کے خلاف ہمیں لڑنا ہوگا، ہمیں ان فلسطینیوں کو ڈس آرم کرنا ہوگا. اور ہم یہ کیسے کریں گے؟ تو یہ سارا کچھ اب پاک فوج کے اندر چل رہا ہے. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے ہمارے لیے وہاں پہ ایک کھیل تیار کیا ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑیں، ایک طرف پاکستان ہو، ایک طرف حماس اور حزب اللہ اور ساری تنظیمیں ہوں مسلمانوں کی، قبلہ اول کے محافظین ہو، اور ایک طرف پاکستان کے فوجی کھڑے، دونوں ایک دوسرے پہ مار رہے ہوں. اور یہ اسرائیل نتنیاہو اور ٹرمپ باہر بیٹھ کے تاڑیاں بجا رہے ہوں، واہ 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 واہ. تو جناب یہ اب ہونے چلا ہے. اور انہوں نے اپنی گراؤنڈ پہ بلا کے پاکستان کی آرمی، جس کو دنیا کی کسی دوسری میچ میں کسی دوسری گراؤنڈ میں شکست دینا بہت مشکل ہے، اس کو اپنی گراؤنڈ پہ بلا کے اپنی انوائرمنٹ میں، اپنے میدان میں، اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے زیر سایہ. تو یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ جناب اس وقت حالات جو ہیں یہ جا رہے ہیں اسرائیل اور پاکستان اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ. اور ٹرمپ صاحب ہم سے کیا ریکوائر کرتے ہیں، یہ سارا اس بات کا یعنی آگے چل کے اگلے آنے والے دنوں میں پاک فوج اسی مخمے میں پڑی ہوئی ہے کہ ہم سوچیں تو سوچیں کیا، ہم جائیں تو جائیں کیا. میرے خدایا ہم کیسے پھنس گئے ہیں اس چکر میں. ہم نے تو صرف ایک سٹار مزید بڑھایا تھا ہمارا، اور سٹار بڑھانے کے چکر میں ہم نے یہ سودا کر دیا. اب پاکستان کی فوج ادھر سے اس دلدل سے کیسے نکل کے آئے گی؟ اور وہ چون کے ایک دوسرے کو ماریں گے. یہ نہیں کہ وہ ہم انہیں ماریں گے، وہ بھی ہمیں ماریں گے. وہ قبلہ اول کے، بیت المقدس کے، القدس کے محافظین، القدس کے جالے، ہم اب ان کے ہاتھوں ہماری درگت بنے گی. اور وہ جو درگت دراصل جو اسرائیل کی بننی چاہیے تھی، لاکھوں فلسطینیوں کو قتل کروا کے، لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کر کے، صرف 22,000 بچے، 16,000 خواتین اس جنگ میں جو ہیں وہ ان کی درندگی کا نشانہ بنی. تو پھر ہم جائیں تو جائیں کدھر؟ ہم کریں تو کریں کیا؟ تو یہ اب سوچنے والی بات ہے، یہ اب کرنے والی بات ہے. اور یہی وجہ ہے. دوسری طرف جناب یورپین یونین، بیلجیم تھے، ہیڈ کوارٹر ہے یورپین یونین کا، یورپین یونین پارلیمنٹ کا، انہوں نے پاکستان کو بلوا لیا. کیوں بلوا لیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جناب ادھر آؤ نا ذرا، آپ نے ہم سے ٹریڈ مانگی تھی کہ یورپین یونین کے 27 ملکوں میں
اور 27 وہ کنٹری جو مطلب افورڈ کرنے والے ممالک، جہاں پہ پاکستان کا مال بکتا ہے اور پاکستان سروائیو کرتا ہے. پورا سیالکوٹ، فیصل آباد، کراچی کی انڈسٹری جن کے دم سے چلتی ہے وہ ہے یورپ، امریکہ نہیں ہے، چائنا نہیں ہے. وہ تو خود چائنا تو اپنا آپ خود بناتا ہے، دوسروں کے لیے بھی بناتا ہے. رشیا نہیں ہے، وہ تو چائنا کے پکے گاہک ہیں. تو پھر ہمارا مال کدھر جاتا تھا؟ وہ ہمیں خصوصی فیور دیتے، کاٹن میں، ٹیکسٹائل میں، لیدر جیکٹ، لیدر گوڈس اور سرجیکل سپورٹس. یہ ہمارا ورلڈ کپ پہ جس پہ فٹ بال کا رنر ڈالتے تھے، پھولے نہیں سماتے تھے، آج انہوں نے ہمیں بلا کے، کیونکہ چند سال پہلے، ابھی 2-3 سال پہلے ہمیں انہوں نے اس کا دیا تھا کہ اوکے، آپ کنٹریکٹ دیا تھا اور کہا تھا آپ کو ہم یہ کنٹریکٹ دیتے ہیں، لیکن آپ کو سائن کرنے ہوں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہوں گی، پاکستان میں جو ہے ملٹری کسی قسم کی انوالومنٹ نہیں کرے گی، نہ مارشل لا لگے گا، نہ ملٹری کسی چیز میں انوالو ہوگی. تو پھر یہ ملٹری کورٹس کا قیام کیوں؟ آپ نے ملٹری کورٹس پاکستان میں کیوں قائم کی؟ بھیا آپ نے یہاں یہ لکھا ہوا ہے، یہ سائن ہے آپ کے گورنمنٹ آف پاکستان کے وزارت خارجہ کے، یہ دستخط موجود ہے. آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، اسی وعدے، اور یہ آپ صرف آپ سے نہیں، ہم جس کو یہ کنٹریکٹ دیتے ہیں، بنگلہ دیش کو دیتے ہیں، ہم انڈیا کو دیتے ہیں، ہم کسی اور ملک کو دیتے ہیں، تو ہم ان سے باقاعدہ ان سے ہمارے معاہدے طے پاتے ہیں، کنٹریکٹ طے پاتے ہیں کہ آپ وائلیشن نہیں کریں گے، جمہوریت کو بتدریج اوپر لائیں گے، ہم جمہوریت کو کم نہیں کریں گے. تو ہم نے کیا تو ابھی ہمیں ریسنٹلی ملٹری کورٹس نے 9 مئی کے اور دوسرے مقدمات میں سزائیں سنائیں. 90 کے قریب لوگوں کو، یا شاید 190 تھے، اور بے شمار لوگوں کو ہزاروں سالوں کی سزائیں سنائی. آج بھی جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، آج بھی یاسمین راشد کو 10 سال، عمر چیمہ سابق گورنر کو 10 سال، محمود الرشید کو، اور سب کو سزائیں سنائی گئی ہیں. 25 لوگوں کی لسٹ پیش کی پاکستان کے ایمبیسڈر کو انہوں نے، یورپین یونین کی پارلیمنٹ نے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اور آپ بلایا، ایک طرف واشنگٹن ڈی سی نے ہمیں بلایا، آؤ جی اپنے وعدے پورے کرو، ایک طرف بیلجیم نے بلایا ہے، یورپین یونین پارلیمنٹ نے، آئیں جی یہ ہمارے ساتھ ذرا یہ بتائے کہ آپ نے تو ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تجارت کرنے دیں گے. ہم نے آپ کو کھلی چھٹی دی پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، آپ اپنے وعدے سے مکر گئے. آپ نے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالی کی. پچھلے 3 سالوں سے 3.5 سال سے پاکستان کے اندر جو وحشیت اور جو لاقانونیت، اور جس طرح پاکستان کے اندر خواتین، بوڑھے، بچوں، قیدیوں کا مذاق، سیاسی قیدیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جس طرح ان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی ہے، ان کے اپنی فیملی سے، وکلاء سے. اور جن لوگوں کو، یہ 25 لوگ ہیں جن کو یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، ان کو آپ نے وکلاء تک پرووائڈ نہیں کیے. اور ہیئرنگ میں کیا ہوا، کس کے حق میں ہوا، کس کے خلاف ہوا، کوئی نہیں، بس سزاؤں کا ذکر ہے. تو آپ دیکھیں، آئی جان شکنجے اندر، میاں محمد ایسے تو نہیں کہا، اب جان شکنجے کے اندر آئی ہے. اب یورپی یونین سے ٹریڈ بند ہونے کا مطلب ہے کہ IMF چاہے بھی تو ہمیں ہمارے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتا. اتنی بڑی اماؤنٹ اور تعداد میں اسرائیل اور امریکہ بھی ہمیں پیسے نہیں دے سکتے.
जितना बड़ा हम थे धोखा और मजाक मिलिट्री कोर्ट्स के नाम पे किया गया। तो आगे वाले दिन अजीज़ हम वतनों बहुत क्रूशल हैं, इतने क्रूशल कि जहाँ बहुत खेल लिया हमने, बहुत फॉल कर लिए हमने, और कभी अमेरिका के कहने पे, कभी इसराइल के कहने पे, कभी किसी के कहने पे, कभी चीन के कहने के पे, कभी जापान के कहने पे बहुत खेल कर लिए। अब बास्ता, फिनिश इज़ फिनिश, इनफ इज़ इनफ। अब हमें जवाब देने होंगे आलमी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। हमें बुलाया है यूरोपियन यूनियन ने भी, देखें क्या होता है, देखें क्या होता है। वो आपके सामने, हमें अमाल तो हमारे नज़र आ रहे हैं ना, हमने क्या किया। तो फिर हमें और क्या सोचने की ज़रूरत है, फिर तो वही होना है जो मंजूर खुदा होना है। तो देखते रहिए मतलब राइट ऑफिशियल, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें। आपके कमेंट्स की हम कदर करते हैं, जवाब भी देते हैं, कोशिश करते हैं हतल मुका। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।